کہ چند بوندوں نے آپ کو ڈرا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان مرد حضرات سے زیادہ تو جری عورتیں خواتین اسلام اور اسلام کی شہزادی نظر آتی ہیں کہ سب سے پہلے آتی ہیں اور سب سے بعد میں جاتی ہیں۔ کل بیچاری لنگر کے انتظار میں ایک بھی باہر نہیں نکلی، تو جب یہ نہیں نکلی تو ہم آرام سے چلے گئے، ورنہ 10-15 منٹ جو ہے انتظار میں لگ جاتے تھے کہ یہ یہاں سے جائیں تب جو ہے ہمارا گزر ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگی کی کوئی گارنٹی وارنٹی ہے نہیں۔ حالانکہ آواز میں سمجھتا ہوں دور دور تک جا رہی ہے۔ آج ایک مکان پر کھانے کے لیے گئے تو بتایا کہ میں نے پوری تقریر چارپائی پہ لیٹ کے سنی ہے۔ میں نے آپ نے بڑی ہمت سے کام کیا، یعنی اتنی ہمت بھی نہ کر سکے تو چند قدم جو ہے آپ مسجد کی طرف چلے آتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور ہمت عطا فرمائے۔ تو آواز تو یقیناً پہنچ رہی ہوگی، اس لیے کہ سرائیاں بھی لگ رہی ہوئی ہیں اوپر، لیکن آپ کو میں بتا چکا ہوں، یہ علماء بار بار بتا رہے ہیں اور آپ کی گوش گزار کر رہے ہیں کہ آپ جب چل کر کے یہاں آئیں گے تو اس کی بات الگ ہوگی، اس کا انداز الگ ہوگا، اس کا نمایاں پن بالکل ہوگا۔ تو لہذا ہم کوئی تصنع یا بناوٹ کے طور پر نہیں، بلکہ صرف اپنے پروردگار کی رضا کے لیے آئیں۔ اب کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ راستے میں پانی بھرا ہوا ہے، ہم جائیں کیسے؟ تو اگر چند بوندوں سے آپ رک سکتے ہیں، ڈر سکتے ہیں، تو ہندوستان کے حالات تو بڑے ابتر ہیں، بڑے خراب ہیں۔ ہمیں بڑی ہمت سے جینا ہے، بڑی حکمت سے کام لینا ہے، اور یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا کے جیو۔ رب فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ خیرًا یرا یعنی نیکی کا اور بدی کا ذکر ہے کہ اگر آدمی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے دیکھے گا، اور اگر ذرہ برابر بدی کرے گا تو اسے دیکھے گا۔ رب فرماتا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آج امریکہ پوری دنیا میں سپر پاور بنتا ہے اور مٹھی بھر ہیں مسلمان فلسطین کے۔ وہ اسرائیل جو کہ گریٹ اسرائیل بنانا چاہتا ہے، پوری طاقت سپر پاور انہیں مٹانے پر لگی ہوئی ہے، مگر یہ ہوتی ہے ایمان کی طاقت کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے بچے تڑپ رہے ہیں، ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے سہاگ اجڑ رہے ہیں، مگر وہ ہمت نہ مرد ہمت ہارے ہیں، نہ وہاں کی عورت ہمت ہاری ہیں، اس لیے کہ ان کا یہ اپنا جذبہ نہیں بلکہ ایمان کا جذبہ ہے، اور انہوں نے یہ جذبہ میدان کربلا سے سیکھا ہے۔ تو لہذا میری آواز تو یقیناً آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ دوپہر ہم ایک جگہ اور کھانا کھانے کے لیے، اب تو بالکل مزہ ہی آ رہا ہے۔ ناشتہ الگ، چائے الگ، دوپہر کا کھانا الگ اور شام کا الگ۔ فہرست اتنی طویل ہو رہی ہے کہ لگ رہا ہے چہرہ دکھانے کے لیے ویسے ہی جانا پڑے گا۔ جب گنجائش نہیں ہوگی کھانے پینے کی تو پھر کیا ہوگا؟ تو بتایا کہ میں، اور سال تو ہم نہیں جاتے تھے، 2-4 لوگ جاتے تھے، لیکن میں ٹیمپو چلاتا ہوں، آٹو چلاتا ہوں، تو اب جیسے ہی 10 بجتے ہیں، 9:45 بجتے ہیں تقریباً، تو میرے یہاں 20-25 لوگوں کی بھیڑ جمع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں ہمیں لے کر کے چلو وہاں۔ تو مجھے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ تو میں نے ان کی ہمت کو سراہا اور ان کی محبت کو سراہا، اور ان کے لیے دعائیں بھی کی کہ اللہ تمہاری اس محنت کو قبول فرمائے، اور امام حسین اور ذکر حسین کے صدقے میں پروردگار تمہاری بگڑی کو بنائے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، قرآن فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں دے گی۔
یعنی اگر موبائل چلایا ہے تو بتائے گی کہ یہ رات بھر گندی تصاویر دیکھتا رہا، اگر کسی کی برائی کی ہے تو بتائے گی یہ برائی کرتا رہا، اور اگر نماز پڑھی ہے تو گواہی دے گی اس نے سجدے کیے ہیں، اگر ذکر حسین آپ نے سماعت کیا ہے تو یہ زمین گواہی دے گی رب کی بارگاہ میں کہ مولا جب اور پوری دنیا کے لوگ آرام و راحت کی نیند سو رہے تھے مگر اہل خیرہا تیرے نبی کے نوازوں کی محبت میں تیرا اور تیرے رسول کا ذکر سننے کے لیے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اگر میں باتیں کرتا رہوں گا تو ٹائم گزرتا رہے گا، لہذا میں بغیر کسی تاخیر و تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک لمن خشی ربہ۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی مقام آخر، انا دار الحکمت وعلی بابها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسوله النبی الامین المبین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حر البواء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ آئیے تمامی حضرات انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سردار دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہے دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے۔ کوئی جان منہ میں زبان نہیں، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور آنے والوں بڑے خوش نصیب ہو، آپ ملاحظہ کریں، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دل پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا دل پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ یا رسول اللہ، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر۔ ملکوت ملک میں کوئی شے، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے۔ وہی لامکا کے مکی ہوئے،
سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ نبی ہے جس کے ہے یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، سر نامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، سر نامکا سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور شعر آخر ملاحظہ فرمائے، محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جیبوں کا خیال رکھنا، اس لیے کہ اندھیرا ہو رہا ہے نا، حالانکہ آپ کے یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اور بڑے سچے اور اچھے لوگ ہیں، جو سامان جہاں پڑا رہتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے، اسے کوئی چھونے والا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ اور محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑھ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ۔ وہ رازدار خفی و جلی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ وہ رازدار خفی و جلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، اور گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے۔ تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے نعرہ لگائیں، یا علی یا علی یا علی یا علی۔ حضرات، کل آپ نے خلیفہ سوم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے سماعت کیا، اور آج میں چاہتا ہوں کہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین داماد پیغمبر حضرت فاطمہ کے شوہر پدر شبیر و شبر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات کے تعلق سے عرض کروں، کہاں ذات علی اور کہاں مجھ جیسا نکمہ اور کم علم انسان، مگر یہ سب صدقہ ہی کربلا والوں کا ہے کہ انہوں نے مجھے مراد آباد خیرہا شہڈول ایم پی کی سرزمین پر بلا کر کے اپنا ذکر کرنے کی مجھے یعنی جرات اور ہمت عطا کر دی ہے، اس لیے کہ جس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، کربلا والوں کا فضل ہوتا ہے، اور اہل بیت اطہار کی نگاہ محبت و کرم ہوتی ہے، تو پھر وہ نعرہ بھی لگاتا ہے، پھر وہ سبیل بھی لگاتا ہے، اور ان کا ذکر کرتا بھی ہے، اور ان کا ذکر سنتا بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیجئے گا، اس لیے کہ وقت کا دامن تو بڑا تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور وقت کی قلت دامنگیر ہے، لیکن اگر وقت کے دامن میں کمی ہے تو کوئی بات نہیں، بس آدمی کو دل کا بڑا ہونا چاہیے۔ اگر آپ دل کے بڑے ہیں تو آپ سب کچھ نبھا سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی دل کا چھوٹا ہے تو حضرات گرامی وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دل کے دھنی ہیں، دل کے بڑے ہیں، تو آپ کو اپنے گھر میں بھی سکون ملے گا، اور آپ مسجد میں جائیں گے وہاں بھی سکون ملے گا۔ جہاں جہاں آپ قدم رکھیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔
تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وہ ذات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یعنی اپنی آغوش رحمت میں اعلان نبوت سے پہلے لے لیا تھا۔ حضرات گرامی، جب اہل عرب اور قریش اور اہل مکہ قحط سالی کا شکار ہوتے ہیں، غربت ان پر مسلط ہو جاتی ہے، اسرت ان پر مسلط ہو جاتی ہے، اب لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سگے چچا زاد بھائی حضرت علی کو اپنے پاس بلا لیا، اپنی ذمہ داری میں رکھا، اپنے گھر میں رکھا اور اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ ہلکا کیا۔ آخرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں پل رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے آنکھ کھولی ہے تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صورت کو دیکھا ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی صورت کو دیکھا ہے، انہیں سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے، انہیں بندگی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت علی کا وہ مرتبہ اور مقام ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جب آپ حضرت فاطمہ کے شکم سے جب آپ اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، حضرات آپ سوچیں گے کہ فاطمہ تو علی کی یعنی بیوی کا نام ہے، مگر حضرت علی کی یعنی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا نام جو ہے علی ہے، باپ کا نام ابو طالب ہے، آپ کی کنیت جو ہے ابو الحسن اور ابو التراب ہے، آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ بن ہاشم حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہ وہ پہلی قریشی خاندان سے ہیں اور ایسی پہلی خاتون ہیں جو پورے قریش کی عورتوں میں سب سے پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتی ہیں۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضرت فاطمہ کے شکم سے یعنی آپ دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ حضرات گرامی، آج بچے پیدا ہوتے ہیں، آپ کے یہاں بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور فصل آپ کے خیر ہاں میں بھی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ اس فصل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں کھول کر کے پیدا ہوتا ہے، وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن آپ کو بتایا تھا کہ اگر بچہ دنیا میں آ کر کے نہیں روتا ہے تو پورے گھر والے رونے لگتے ہیں، لیکن جب بچہ روتا ہے تو رو کر کے اپنی زندگی کا اعلان کرتا ہے، اور کبھی وہ کسی کو دیکھتا ہے، کبھی وہ کسی کو دیکھتا ہے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اور وہ ذات ہے کہ جب آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، جب آپ دنیا میں تشریف لے آتے ہیں، آپ نے ابو طالب کے گھر میں قدم رکھا ہے، جب آپ نے ابو طالب کے گھر میں آپ تشریف لائے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹے علی کو دیکھا مگر حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی ہے، آپ کو ابو طالب نے دیکھا مگر حضرت علی نے آنکھ نہیں کھولی ہے، اہل محلہ نے دیکھا مگر علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں، رشتہ دار دیکھ رہے ہیں مگر حضرت علی آنکھ نہیں کھول رہے ہیں۔ آخر خبر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجی جاتی ہے، عرض کیا جاتا ہے اے اللہ کے نبی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف لائیے، ابو طالب کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، ایک چاند سا بچہ دنیا میں آیا ہے۔ جب مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت علی کی آنکھیں بند تھی، اس لیے کہ جب بچہ آنکھ نہ کھولے تو ماں تڑپ جاتی کہ ہو سکتا ہے بچے کی آنکھوں میں بینائی نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جب بچہ آنکھ نہ کھولے تو یقیناً ماں تڑپ سکتی ہے، جب بچہ آنکھ نہ کھولے تو یقیناً باپ مضطرب ہو سکتا ہے، جب بچہ آنکھ نہ کھولے تو چچا یقیناً پریشان ہو سکتے ہیں، مگر حضرت علی ہیں وہ اپنی نہ تو ماں کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے باپ کو دیکھ رہے ہیں، نہ اپنے رشتہ داروں کو دیکھ رہے ہیں۔ جب مصطفیٰ جان رحمت گئے، میرے آقا نے اپنی آغوش رحمت میں دیا تو حضرت علی کو جو ہے یعنی میرے آقا نے اپنے دست نبوت سے غسل دیا اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا تھا آج علی کو پہلا غسل میں دے رہا ہوں لیکن کل علی مجھے غسل دے گا۔ اس کے بعد میرے پیغمبر نے اپنی زبان نبوت کو حضرت علی کے جیسے ہی منہ میں رکھا تو حضرت علی آنکھ کھول دیتے ہیں، حضرت علی مسکرانے لگتے ہیں۔
ہیں, حضرت علی دیکھنے لگتے ہیں. بڑے ہونے کے بعد میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا, اے علی ذرا یہ بتاؤ کہ جب تم دنیا میں آئے تو تم نے اپنی ماں کے لیے آنکھ کیوں نہیں کھولی تھی؟ جب تم دنیا میں آئے تو تم نے ابو طالب کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ جب تم دنیا میں آئے تو تم نے اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں دیکھا تھا؟ تمہاری ماں بھی پریشان سی نظر آ رہی تھی, تمہارے باپ بھی پریشان سے نظر آ رہے تھے. تو حضرت علی نے جواب دیا تھا, یا رسول اللہ, علی کی تمنا یہ تھی کہ جب علی کی آنکھ کھلے تو رخ مصطفیٰ پر پڑے. ذکر شہید اعظم, نعرہ تکبیر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تربیت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کر رہی ہیں, حضرت علی کی پرورش مصطفیٰ جان رحمت کر رہے ہیں. اب جیسے حضرت علی دیکھ رہے ہیں ویسے ہی کرتے نظر آ رہے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت علی کی عمر شریف 8 سال کی ہو چکی ہے. یوں تو مختلف روایات ہیں, مگر کسی نے جو ہے 9 سال لکھا, کسی نے 10 سال لکھا ہے, مگر ہمارے محقق نے کہا کہ جب حضرت علی ایمان لائے تو ان کی عمر شریف 8 سال کی تھی. ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا تھا, اے اللہ کے نبی, آپ نے اعلان نبوت تو کر دیا ہے, مگر میں جب تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا, جب تک میں اپنی ماں فاطمہ سے معلوم نہ کر لوں, جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے معلوم نہ کر لوں. آخرکار وہ جاتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں تو آخرکار انہیں اجازت مل جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک, اے رسول جو تم پر پیغام اتر, جو تم پر قرآن یا حکم اتر رہا ہے, آپ یہ سب کو لوگوں تک پہنچاؤ. پھر دوسری آیت کریمہ نازل ہوتی ہے, وانذر عشیرتک الاقربین, کہ تم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ, اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی دعوت دو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو ایمان کی دعوت دو. اب مصطفیٰ جان رحمت ہیں, اپنے گھر میں پورے خاندان والوں کی دعوت کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں کی دعوت فرمائی اور انہیں کھانا کھلانے کے بعد میرے پیغمبر کھڑے ہوتے ہیں. آپ علی کی ذات کو دیکھیے, آپ حضرت علی کی شخصیت کو دیکھیے, آپ حضرت علی کی محبت کو دیکھیے, آپ حضرت علی کی قربانی کو دیکھیے, آپ حضرت علی کے اظہار کو دیکھیے کہ کیسی محبت اپنے پیارے آقا سے کر رہے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت نے دعوت فرمائی, دعوت کھلانے کے بعد کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہو, تم میرا کلمہ پڑھ لو, میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, تم رات کی پوجا کرنا چھوڑ دو, تم عزا کو ماننا چھوڑ دو, تم معبودان باطل کو ماننا چھوڑ دو. جب حضرت مصطفیٰ جان رحمت نے دعوت کھلانے کے بعد یہ اعلان کیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ کسی ایک آدمی نے بھی کلمہ نہیں پڑھا. وقت اور گزرتا چلا گیا, میرے مصطفیٰ دوبارہ دعوت کرتے ہیں اور پھر دعوت کے لیے, جب دعوت کے لیے لوگ آ جاتے ہیں, سب کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے. کھانا کھلانے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کھڑے ہوتے ہیں اور پھر ارشاد فرماتے ہیں, اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہو, تم میرا کلمہ پڑھ لو, تم میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو تاریخ بتاتی ہے کہ سارے رشتہ دار خاموش و ساکت تھے, مگر ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے جو دیکھنے میں دبلا اور پتلا ہے, جو آشوب چشم میں مبتلا ہے, جو بالکل لاغر و کمزور بچہ ہے. یہ بچہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہونے کے بعد کہتا ہے, یا رسول اللہ, کوئی کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے مگر میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اور اے آقا, اس مجمع میں یہ آج میں وعدہ کر رہا ہوں کہ جب تک میری جان میں جان رہے گی آپ کے قدموں پر قربان رہے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, ذکر شہید اعظم کانفرنس. نعرہ ہو. یہ بچہ کون تھا؟
یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تھے، 8 سال کی عمر شریف ہے۔ اب بچے کو اتنا زیادہ شعور نہیں ہوتا ہے، مگر جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جنہیں یہ سعادت سعید اور جنہیں یہ سعادت عظمی ملنے والی تھی، اللہ نے انہیں علم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا تھا اور انہیں جو ہے معرفت عطا کر دی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دیکھنے میں اگرچہ بچہ ہوں، میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، میں بالکل لاغر و کمزور ہوں آقا، مگر اس مدبے میں آج ہی اعلان کر رہا ہوں کہ جب تک میرے بدن میں جان رہے گی آپ کے قدموں پر قربان رہے گی۔ اب پوری تاریخ اسلام کو آپ پڑھیے، چاہے حضرت فاطمہ کی زندگی ہو، چاہے حضرت علی کی زندگی ہو، چاہے حضرت امام حسن کی زندگی ہو، چاہے حضرت امام حسین کی زندگی ہو، چاہے حضرت امام زین العابدین کی زندگی ہو، چاہے حضرت امام باقر کی زندگی ہو، چاہے حضرت امام جعفر کی زندگی ہو، اجی چاہے مخدوم سمرہ کی زندگی ہو، علی نے جو وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ جب تک میرے بدن میں جان رہے گی آپ کے قدموں پر قربان رہے گی، تو آپ بھی اولاد علی یعنی پرچم اسلام کو بلند کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار نظر آ رہی ہے۔ اگر آپ علی کو جنگ بدر میں دیکھیں گے، جنگ احد میں دیکھیں گے، جنگ خندق میں دیکھیں گے، جنگ یرموک میں دیکھیں گے، آپ جس جنگ میں دیکھیں گے حضرت علی ہر جنگ میں آپ کو لڑتے نظر آئیں گے، اور اس انداز سے لڑے ہیں کہ بڑے بڑے شہزور، بڑے بڑے طاقتور یہی کہتے ہوئے لوٹے اور اس دنیا سے کہے کہ ہم نے کسی اور سے مقابلہ نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے تو اس سے مقابلہ کیا ہے کہ جو خدا کا شیر ہے اور شیر سے کوئی بازی نہیں مار سکتا۔ جب جب علی کے مقابلے میں تقابل کو میں جو آیا ہے، حضرت علی کی تلوار اٹھی ہے اور اسے واصل جہنم فرما دیا ہے۔ حضرات، اب دھیرے دھیرے اسلام مکے میں بڑھ رہا ہے۔ آخرکار اعلان نبوت کے بعد جب 13 سال ہو جاتے ہیں اور کافر کفار مکہ پورا منصوبہ بنا لیتے ہیں کہ اب جو ہے مصطفیٰ جان رحمت کو قتل کر دینا ہے، نہ رہے گا باس نہ بجے گی بانسری۔ آخرکار متفق علیہ فیصلہ ہوتا ہے اور ہر خاندان سے ایک ایک بہادر کو چن لیا جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں یہ بھی ڈر تھا کہ اگر کوئی ایک خاندان کے لوگ قتل کریں گے تو بنی ہاشم سے جھگڑا کون مول لے گا، بنی قریش سے تقابل کون کرے گا۔ ہر خاندان سے جو ہے نوجوانوں کو چنا گیا اور تاریخ متعین کر دی جاتی ہے اور مصطفیٰ کے گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ اللہ اللہ، مگر جہاں ستانے والے موجود تھے تو وہی مصطفیٰ سے محبت کرنے والے موجود تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کورونا کے دور میں آپ نے دیکھا، اور میں کورونا نے یہ فلسفہ قیامت کا سمجھا دیا، یعنی قیامت میں ہر طرف یہی شور ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نہ کوئی کسی کا پرسان حال ہوگا، نہ بیٹی ماں کی ہوگی، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا، نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا۔ تو کورونا نے یہ بتا دیا، دیکھو اگر کسی انسان کو کورونا ہوا تو اس کا بیٹا اس کے جان قریب جانے کے لیے تیار نہ تھا، اس کی بیٹی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہ تھی، اسے کوئی ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ تھا، اسے کوئی قدم دینے کے لیے تیار نہ تھا۔ تو جب دنیا میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تو کل میدان محشر میں تمہاری مدد کون کرے گا؟ لہذا حسین کا دامن مضبوطی سے تھامو، انشاءاللہ تمہیں میدان محشر میں حسین کی شفاعت مل جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ حضرات، اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، آج میری ہجرت کی رات ہے اور آج تمہیں بستر نبوت پہ سونا ہے، مجھے بتاؤ کیا تم میں کوئی ایسا دلیر اور جیالہ ہے جو جس کے قتل کے منصوبے بنا لیے گئے ہوں؟ آدمی ان راستوں سے بھی نہیں گزرتا ہے، ان گلیوں سے بھی نہیں گزرتا ہے، مگر حضرت علی نے نہ نہیں کہا۔ کیوں نہ
نہیں کہا، جانتے ہیں کہ آج کی رات قتل مصطفیٰ کی رات ہے اور مصطفیٰ کو بستر نبوت پر قتل کیا جائے گا، مگر 8 سال کی عمر میں جو ہاں کی تھی اس ہاں کو نامے نہیں بدل سکتے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غلام حاضر ہے آقا، میں بالکل بستر پر سو جاؤں گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے بستر پر سونا اور صبح کو اٹھنا، اور میرے پاس کچھ اہل قریش کی جو ہیں یعنی امانتیں رکھی ہوئی ہیں انہیں تقسیم کر کے جن جن کی امانتیں ہیں ان کے حوالے کر کے تم بھی مدینے کو آ جانا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی گھر سے نکلتے ہیں اور جیسے ہی دروازے کے باہر ہوتے ہیں تو دیکھا کہ دوسرا غلام حضرت ابو بکر 2 اونٹنی لیے ہوئے کھڑے ہیں۔ ابھی مصطفیٰ نے کہا نہیں ہے، ابھی اونٹنیوں کے لیے انتظام کے لیے نہیں کہا ہے، مگر حضرت ابو بکر پہلے ہی سے کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے اے ابو بکر یہ بتاؤ تم کیوں اونٹنی لے کر کے آئے ہو، تم سے کس نے کہا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک دن آپ نے کہا تھا بہت دنوں پہلے کہ اے ابو بکر ایک دن رات میں تم میرے ساتھ میں ہجرت کرو گے۔ اے آقا اسی دن سے ابو قحافہ کا بیٹا 2 اونٹنی لے کر کے آتا ہے اور آپ کے دروازے کے پاس میں کھڑا کر کے پوری رات انتظار کر کے چلا جاتا ہے، لیکن اے آقا آج میں نے اس سعادت کو پا لیا ہے۔ اللہ اللہ، تو مصطفیٰ کے ایسے غلام تھے، کل بھی سرکار سے محبت کرنے والے تھے، آج بھی جان چھڑکنے والے موجود ہیں۔ آج یہودیہ پوری طاقت لگا رہی ہے، کوئی کسی سے گستاخی کراتا ہے، کوئی کسی سے گستاخی کراتا ہے، مگر جب کوئی گستاخی کی جاتی ہے تو کوئی سلمان اظہری بن کے میدان میں آتا ہے، کوئی مصطفیٰ کا غلام بن کے میدان میں آتا ہے، کوئی حضور غازی ملت بن کے میدان میں آتا ہے۔ نعرہ رسالت، فیضان حضور غازی ملت، فیضان حضور غازی ملت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر۔ حضرات اب سرکار ہجرت کر جاتے ہیں اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں بستر نبوت پہ سویا اور صبح کو اٹھا بھی، اور میں مکے میں 3 دن تک رہا، اور نہ میں کسی سے چھپا، نہ کسی سے میں دکا، نہ کسی سے میں ڈرا، نہ خائف ہوا، بلکہ جیسے جیسے سرکار نے فرمایا تھا کہ یہ امانتیں فلاں فلاں آدمی کی ہیں، تم ان کے حوالے کر کے مدینے کو آ جانا، تو 3 دن تک میں مکے میں رہا، نہ میرے دل میں کسی کا ڈر یا خوف ہوا، نہ میں کسی سے مرعوب ہوا، اور میں وہ امانتیں تقسیم کرنے کے بعد اور ان کے مالکوں تک پہنچانے کے بعد میں بھی مدینہ شریف کو چلا جاتا ہوں، میری بھی ہجرت مدینہ شریف کو ہو جاتی ہے۔ جب حضرت علی مدینے میں پہنچے تو کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا، کوفے کی سرزمین پر پوچھا تھا، اے علی یہ بتائیے آپ جب شب ہجرت آپ مصطفیٰ کے یعنی بستر پر سوئے تھے جو کہ قتل مصطفیٰ کی رات تھی، جو مصطفیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا جا سکا تھا، تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ آپ کو نیند آئی تھی یا نہیں آئی تھی؟ اس لیے کہ جہاں یہ یقین کامل ہو کہ آج اس بستر پر جو بھی سوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہ قتل کرنے والے وہ محاصرین جب اندر داخل ہوتے ہیں اور جب جو ہے یعنی کپڑا ہٹا کر کے دیکھتے ہیں حضرت علی کپڑا اوڑھ کر کے سو رہے تھے، کسی نے کہا قتل کر دو، تو اہل عرب میں سے کسی نے کہا تھا ہم عربوں کی جرأت کے خلاف ہے کہ اپنے دشمن کو غیر پہچان کے قتل کر دیں۔ جب دیکھا تو حضرت علی تھے، حضرت علی سے پوچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو نیند آئی تھی یا نہیں؟ اس لیے کہ جہاں یہ اندیشہ ہو کہ جان جا سکتی ہے تو نیند آنے کا سوال نہیں ہوتا، تو حضرت علی فرماتے ہیں ارے جیسی نیند اس رات میں آئی تھی کبھی زندگی میں مجھے نیند نہیں آئی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا اے علی ذرا یہ بتاؤ کہ آپ کو نیند کیسے آ گئی؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ جب میں اپنے گھر میں سوتا رہا، جب تک میں مکے میں سوتا رہا، جب میں مدینے میں سوتا رہا، جب میں کوفے کی سرزمین پر سوتا تھا تو کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ میں صبح کو زندہ رہوں گا یا نہیں، مگر مصطفیٰ نے جب بستر پر سلایا تھا تو زندگی کی گارنٹی دے کر کے کہا تھا کہ صبح کو اٹھنا اور یہ امانتیں بانٹنا، مدینے کو آ جانا۔
تکبیر. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں اس سے پہلے یا بعد میں اپنے گھر میں سوتا تھا تو کوئی گارنٹی یا یقین کامل نہیں تھا کہ میں صبح کو زندہ رہوں گا یا میں بستر سے اٹھوں گا یا نہیں اٹھوں گا، مگر مصطفیٰ نے جب مجھے اپنے بستر پر سلایا تو مجھے زندگی کی گارنٹی دے کے سلایا تھا، اور مصطفیٰ نے کہا تھا کہ تم صبح کو اٹھنا، امانتیں تقسیم کرنا اور تم مدینے کو آ جانا. تو جب مصطفیٰ نے یہ فرمایا مجھے یقین کامل ہو گیا کہ کائنات کا نظام تو بدل سکتا ہے مگر آج کی رات علی کو موت نہیں آ سکتی. حضرات، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینے میں گئے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے. سرکار کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنتے ہیں. جب مصطفیٰ جان رحمت کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے تو ان کے بعد حضرت فاروق اعظم خلیفہ بنائے گئے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی خلیفہ بنائے گئے. مگر عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو خلیفہ بننے سے پہلے کی بات بتانا چاہتا ہوں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہیں. کل میں نے آپ کو بتایا تھا، یعنی صلح حدیبیہ کے تعلق سے بتایا تھا کہ 6 سال مسلمانوں کو ہو چکے ہیں لیکن وہ تڑپ رہے ہیں کعبے کی زیارت کے لیے، وہ مچل رہے ہیں صفا مروا کی صحیح کرنے کے لیے، وہ بے چین و بے قرار ہو رہے ہیں آب زمزم پینے کے لیے. آخر مصطفیٰ تشریف لے گئے اور صلح کی گئی، اور جو ہے 7 ہجری میں مصطفیٰ جان رحمت نے عمرہ کیا. حضرت عثمان غنی کو بھیج کر کے میرے آقا نے ان مظلوم اور کمزور مسلمانوں کو یہ بتایا تھا کہ اب تمہاری مشکلوں کے دن بہت آسان ہونے والے ہیں اور یہ مشکلیں ختم ہونے والی ہیں. آخر وہ تاریخ آئی جب 8 ہجری آتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت اپنے غلاموں کے ساتھ یعنی میرے آقا تشریف لے گئے. اللہ اللہ، جب کفار مکہ نے دیکھا کہ جس محمد کو ہم نے مکے میں رہنے نہیں دیا، جس محمد کی راہ میں ہم نے کانٹے بچھائے ہیں، جس محمد کو ہم نے گالی دی ہے، جس محمد کے ساتھیوں کو ہم نے قتل کیا ہے، جن محمد کے ساتھیوں کو ہم نے ستایا ہے، جن محمد کے صحابی اور صحابی اور صحابیات کو ہم نے مارا ہے، آج چن چن کے بدلہ لیا جائے گا. مگر مجھے کائنات میں بتاؤ، کیا ایسا کوئی رحمت والا انسان آپ کو مل سکتا ہے؟ ایسا کرم کرنے والا انسان مل سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کرم فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان ہے، جو خانہ کعبہ میں چلا جائے اسے بھی امان ہے. اور جب میرے آقا نے یعنی خانہ کعبے پر پرچم اسلام لہرا دیا اور میرے آقا کے غلاموں نے پرچم اسلام کو لہرا دیا تو کفار مکہ پریشان ہو رہے تھے. اب ہمیں چن چن کے قتل کیا جائے گا، اب ہمیں چن چن کے مارا جائے گا، مگر وہ رحمت للعالمین اپنی رحمت عالمینی کا یعنی میرے آقا مظاہرہ کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، لا تثریب علیکم اليوم وانتم طلقاء، تم جاؤ جاؤ، آج کے دن تم سب کے سب آزاد ہو. اگر سرکار چاہتے تو سارے بدلے لے لیتے، اگر چاہتے تو حضرت سمیہ کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، اگر چاہتے تو حضرت بلال کا بدلہ لیا جا سکتا تھا، اگر چاہتے تو حضرت عمار ابن یاسر کا بدلہ لیا جا سکتا تھا. آخرکار مکہ فتح ہو چکا ہے. مصطفیٰ جان رحمت بڑی شان و شوکت تمطرا اور عزت و وجاہت و وقار کے ساتھ مصطفیٰ مکے کے اندر داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر میرے آقا پہنچے. میرے آقا کے دست نبوت میں ایک چھڑی ہے، سرکار بتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں. کتنے بتے خانہ کعبہ کے اندر؟ 360 بت رکھے ہوئے تھے. حضرات میرے آقا سب کو توڑتے چلے گئے اور آپ یہ ارشاد فرماتے چلے جاتے تھے، یہ آیت کریمہ پڑھتے چلے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا باطل مٹ گیا. بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا. جب میرے آقا نے بہت سارے بت توڑ دیے تو پھر سرکار نے دیکھا کہ کچھ بت جو ہے اوپر لگے ہوئے ہیں. حضرت علی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا،
ऐन अली, अली कहाँ हैं? हजरत अली हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, गुलाम आपका हाजिर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए अली देखो ये मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, ये जो बुत हैं ऊपर आप इनको तोड़ दीजिए। हजरत अली मुस्कुराते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बात भी बड़ी लाजवाब है। यहाँ तो आप कह रहे हैं कि मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंचता, और अगर आप मकामे सहबा में चाहें तो मेरे आका सूरज को वापस पलटा देते हैं, अगर आप चाहें तो चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं। आखिरकार हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आप एक काम कीजिए, मैं बैठ जाता हूं, आप मेरे कदमों पर, मेरे कांधों पर सवार हो जाइए और आप अपने दस्ते नबुव्वत से इन बुतों को तोड़ दीजिए। पता चला बुतों को तोड़ना ये मुस्तफा जान रहमत की सुन्नत है, बुतों का खात्मा करना ये हजरत अली की सुन्नत है। तो मुस्तफा जान रहमत मुस्कुराए और मुस्कुरा कर के इरशाद फरमाया, ए अली यकीनन तुम हैदर तो हो, यकीनन तुम शेर तो हो, मगर तुम बारे नबुव्वत को नहीं उठा सकते हो। अल्लाह अल्लाह अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। फिर मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, ए अली एक काम करो, तुम मेरे कांधों पर सवार हो जाओ और इन बुतों को तोड़ दो। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मैं ऐसी जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? मगर अल अमर फौक़ल अदब के तहत हजरत अली मुस्तफा जान रहमत के कांधों पर और आपके मुकद्दस और नबुव्वत वाले कांधों पर सवार होते हैं और अपने हाथों से जो है बुतों को तोड़ देते हैं। मेरे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ए अली जरा ये बताओ कितनी बुलंदी पर पहुंच चुके हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो अर्श आदम के पायों को पकड़ के जमीन पे ले आओ। जिक्र शहीद आजम। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अली तुम बहुत बुलंद हो गए हो। तो फिर हजरत अली ने सरकार के नबुव्वत वाले कांधों से छलांग लगा दी और आप जमीन पे आ गए, खाने काबा के अंदर हैं और आप खड़े होकर के मुस्कुराने लगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अली क्यों मुस्कुरा रहे हो? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, इतनी बुलंदी से कूदा हूं, मुझे कोई चोट नहीं आई। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अरे अली तुम मुअम्मा और फलसफा नहीं समझ सके, अरे चढ़ाने वाला इमामुल अंबिया हो और उतारने वाले जिब्रील अमी हो तो चोट कैसे लग सकती है? नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो हजरात ये मर्तबा है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का। आज हम अली का नाम तो, मगर अली का नाम कोई नापाक लोगों के लिए नहीं है बल्कि पाक लोगों के लिए है। अली तो ऐसा नामे पाक है, जबान पे आ जाता है, अल्लाह उस जबान को पाए। मगर आज उल्टी गंगा बह रही है। कुछ तो वो हैं जो जिन्होंने कहा कि अली जिनका नाम है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं, और दूसरे गिरोह वो है जो कि बाल लंबे लंबे हैं, 8-10 मालाएं जो हैं पहने हुए हैं और हाथ में बहुत बड़ा जो है कड़ा है और एक असा है, और वो इसमें और भंग और नशा करते हैं और न उन्हें नमाज से मतलब, न रोजे से मतलब, न ज़कात से मतलब, न हज करने से मतलब, बस वो तो अली अली करते रहते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अली किसी नापाक आदमी के लिए नहीं, अली का नाम तो बड़ा बावकार नाम है। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम नशे की हालत में लेने वाले, शराब की हालत में लेने वाले, सुनो हजरत अली को शराब से, नशे से कितनी नफरत है। आप इरशाद फरमाते हैं कि अगर पानी के कुएं में एक कतरा शराब का गिर जाए और फिर वो कुआं खुश्क हो जाए और उसमें अगर खाद जमते हैं कि हम तो अली के दीवाने हैं, हम तो मानने वाले हैं अली के, अरे अली नापाक लोगों के लिए नहीं, अली तो जहां जहां गए हैं, जहां जहां आपका नाम लिया जाता है वो साख हो जाती है, वो जगह भी पाक हो जाती है, वो समाज भी पाक हो जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर,
اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان آپ سماعت کرتے رہیے اور آپ مچلتے رہیے۔ حضرات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر آخر میں چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو منتخب کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے کل سماعت کیا کہ مصر کے بلوائیوں نے، اس میں خارجی بھی تھے کچھ اور منافقین تھے، حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ تو حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے علاوہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد یعنی مدینے کے سارے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ یہ بصرے کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ قصاص عثمان کا یعنی مطالبہ کرتے تھے کہ ہم عثمان غنی کو جن لوگوں نے شہید کیا ہے انہیں ان سے بدلہ لیا جائے، قصاص لیا جائے۔ آخرکار حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یعنی آپ دستے یعنی خلافت کے عہدے کو سنبھالے ہوئے ہیں اور عزیزان ملت اسلامیہ اللہ کا خوف آپ کے دل میں ہے، مصطفیٰ کی محبت آپ کے دل میں ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے مدینے کی سرزمین پر مصطفیٰ جان رحمت کے علم غیب کے تعلق سے اعتراض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ یہ اعتراض کل بھی ہوا تھا، آج بھی ہوتا ہے اور آئندہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا برا لگا۔ آپ منبر رسول پر کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سلونی اما دون العرش، اے لوگو مجھ سے جو پوچھنا چاہو پوچھو، آج تو میں تمہیں عرش آدم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ تو مجھے یہ بتاؤ ایسا دعویٰ کون کر سکتا ہے؟ وہی کر سکتا ہے جو عرش آدم کی باتیں جانتا ہو یا وہاں تک کا علم رکھتا ہو یا اس کے اندر اتنی قوت و طاقت ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ لوگ پھر خاموش رہتے ہیں۔ حضرت علی پھر یہ اعلان کرتے ہیں، میں علی کی ذات اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہم علی کا نعرہ تو لگاتے ہیں، نعرہ حیدری کے ہم یلغار اور بہت شور و شرابے کے ساتھ میں نعرہ لگاتے ہیں، اچھی بات ہے نعرہ لگائیے، مگر حضرت علی کی سیرت کو دیکھیے، ان کے کردار کو بھی دیکھیے، ان کے عمل کو بھی دیکھیے، ان کی زندگی کے حالات کو بھی دیکھیے، ان کی بندگی کے حالات کو بھی دیکھیے۔ اب وہ جب عبادت کرتے ہیں نہ عبادت کا جواب ہے نہ ان کی ریاضت کا جواب ہے۔ الغرض حضرت علی نے جب یہ سوال کیا تو کوئی جواب یعنی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر آخر میں آپ نے ایک مرتبہ اور کہا تم مجھ سے جو بھی پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، میں تمہیں عرش آدم کی باتیں بتا دوں گا۔ تو ایک شخص نے کہا تھا اے علی بڑے دعوے کر رہے ہو، آپ ذرا یہ بتاؤ کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو، اپنے معبود کو ایک مانتے ہو، تم ایک خدا کو سجدے کرتے ہو، تم ایک خدا کو کی عبادت کرتے ہو، مگر علی ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ اب حضرت علی کا جواب سنو اور مچل کر کے بولو سبحان اللہ۔ جب اس نے کہا ارے تم ایک خدا کو سجدے کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا تھا الحمدللہ، علی جب ایک سجدہ کرتا ہے تو دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کے جلووں کو نہ دیکھ لے۔ کہاں حضرت علی اور کہاں ہم تو پڑوسی کو دیکھتے ہیں کہ یہ کر کیا رہا ہے نا، پڑوسیوں کو دیکھ لیا اور پھر امام صاحب کو بھی دیکھ لیا کہ یار بڑی لمبی قرات کر رہے ہیں، اور وہ جمن جسے استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں، ٹوپی پہننے کا ڈھنگ نہیں، وہ کہتا رہے صاحب قرات بڑی لمبی کرتی، بھائی تم بتاؤ کتنی چھوٹی ہونی چاہیے؟ تو طرح طرح کے اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ یہ خرافات مت پھیلائیے اور اپنے خدا سے ڈریے، اپنے آقا سے محبت کیجئے اور صحابہ کرام سے محبت کیجئے۔ تو حضرت علی نے کیا فرمایا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، آج تمہیں عرش آدم کی باتیں بھی بتا دوں گا۔ تو فجاء جبریل فی صورت رجل، یعنی حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور آنے کے بعد کہا علی بتاؤ جب تم نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، تو بتاؤ اس وقت جبریل کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔
اللہ عزیزان ملت اسلامیہ، تو کہا کہ بتاؤ جبریل کہاں ہیں؟ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یعنی کبھی آپ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ زمین کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی آپ مغرب میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ مشرق میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ شمال میں دیکھتے ہیں، کبھی آپ جنوب میں دیکھتے ہیں۔ ہر چہار جانب دیکھنے کے بعد دیکھا کہ حضرت جبریل امی تو سامنے ہیں۔ حضرت علی مسکرائے، میں نے پوری کائنات میں دیکھ لیا، مجھے جبریل کہیں نظر نہ آئے، جبریل تم ہی تو ہو۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مولا کائنات، عظمت مولا کائنات، ذکر شہید اعظم حضور مفتی محمد ذاکر حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جبریل تم ہی تو ہو، تو اللہ اکبر، یہ علم ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ الحمدللہ آج بھی اولاد علی، اولاد فاطمہ اسی طریقے سے جگمگا رہی ہے، جس طریقے سے چاند چمک رہا ہے، جس طریقے سے سورج چمک رہا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، مگر ان سے فائدہ، ان سے افادیت حاصل کرنا اور ان سے فائدہ اٹھانا یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے طرز زندگی، طرز عمل پر ہے۔ یہ اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ اپنی اپنی اڑان ہے، کوئی اڑ کے رہ گیا پام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ لہذا جب آپ علی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرت سے بھی محبت کیجئے، ان کی صورت سے بھی محبت کیجئے، ان کے طرز زندگی سے بھی آپ محبت کیجئے، ان کے طرز عمل سے بھی آپ محبت کیجئے۔ اور جس طریقے سے حضرت علی نے یعنی زندگی کو گزارا ہے اور قال اللہ اور قال رسول کو ہم تک پہنچایا ہے، آپ ان پر عمل کیجئے۔ جب حضرت علی کے فرمان کے تحت اپنی زندگی کو گزارو گے تو رب کا نقیب اعلان کرے گا، اے علی کے غلاموں، علی کی سیرت پر عمل کرنا یہ تمہارا کام تھا، تمہیں عزت دینا یہ پروردگار کا کام ہے۔ نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وہ اعلیٰ شخصیت کے مالک ہیں، وہ اعلیٰ مقام کے مالک ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ علی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہیں۔ آپ جب کسی قدیمی اور پرانے شہر میں جائیں گے، جب آپ رامپور میں جائیں گے، یا آپ آگرے میں جائیں گے، یا آپ جبل پور میں جائیں گے، یا آپ ٹونک میں جائیں گے، یا آپ اجمیر شریف میں جائیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندر شہر میں جانے کے لیے یعنی دروازے ہوا کرتے تھے، رات کو دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یا اگر دشمن کی چڑھائی کا خوف ہوتا ہے تو دروازوں کو بند کر دیا جاتا تھا اور شہر بالکل جو ہے محفوظ طریقے سے ہو جاتا تھا اور کوئی انہیں تکلیف اور پریشانی ہو نہیں سکتی تھی۔ تو میرے آقا نے یعنی شہر، اپنے آپ کو شہر بتایا، حضرت علی کو دروازہ بتا کر کے یہ مثال دے کر کے بتا دیا کہ جس طریقے سے شہر کے اندر جانے کے لیے دروازے سے ہو کر گزرنا ضروری ہے، تو اسی طریقے سے جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ علی کے قریب ہو جائے، میرے قریب ہو جائے۔ حضرات، تو ہم علی کے قریب ہو جائیں اور وہ پھر ہم جو ہے مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے، ہمیں یہ پیغام وفا دیتی ہے کہ اے میرے غلاموں، تم پر پریشانیاں آ سکتی ہیں، افتاد مسلط ہو سکتی ہیں، تم پر پریشانیوں کا انبار لگایا جا سکتا ہے اور تمہیں ستایا جا سکتا ہے، مگر تم مایوس مت ہونا، فکر مت کرنا، بلکہ تم میری سیرت کو پڑھ لینا۔ اگر اور زیادہ پریشانی آ جائیں تو میرے بیٹے حسین کی زندگی کو پڑھ لینا، میری اولاد علی اکبر کی زندگی کو پڑھ لینا، میری اولاد علی اصغر کی زندگی کو پڑھ لینا۔ تو حضرات،
اگر کربلا کے فلسفے کو سمجھ لیا جائے، حضرت علی کی زندگی پر عمل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ ہم غربت میں رہ کر بھی یعنی سکون کی زندگی گزاریں گے۔ حضرات گرامی، وہ اندھیرا ہی بنا تھا کہ قدم راہ پر تھے اور روشنی لائی ہے بہت دور منزل سے مجھے۔ اب میں اپنی بات جو ہے آخر کرتا ہوں بات کا اور اختتام کرتا ہوں، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ بڑے آرام سے بڑی سنجیدگی سے بیٹھے ہیں اور عورتیں ہماری مائیں بہنیں بھی بڑی خاموشی سے بیٹھی ہیں۔ میں نے یہاں جو ہے ایک خصوصیت دیکھی ہے عورتوں کی، یعنی اتنی ہوتی ہیں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں مگر بڑی خاموشی کے ساتھ میں جو ہے سماعت کرتی ہیں، ورنہ حضرات گرامی جہاں 4 عورتیں بیٹھ جائیں اور وہ خاموش رہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ جو سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو بڑے بڑے جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹوں کو کیا چاہیے، چند سکوں کے عوض جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، جھوٹا الزام بھی لگا دیتے ہیں، اور بہرحال بڑے بڑے جھوٹے آئے۔ کسی نے کہا میں نے دیکھا کہ جو ہے یعنی سورج جو ہے مشرق یعنی مغرب سے نکل رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ چاند جو ہے پورب میں جو ہے یعنی چھپ رہا، تو کہا یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی بڑا جھوٹ نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے جھوٹ کو پیش کرتے رہے مگر بادشاہ نے کوئی التفات نہ کیا، توجہ نہ دی۔ آخر میں ایک آدمی بولا میں نے یہ دیکھا ہے کہ 4 عورتیں خاموش بیٹھی تھیں، کہا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، دے دو منہ مانگا انعام۔ آپ کہیں گے صاحب کوئی مثال، تو مثال سن لیجیے۔ 4 عورتیں دریا کے کنارے نماز پڑھ رہی تھی۔ اب جب نماز پڑھ رہی تھی تو دوران نماز اس میں جو ہے کوئی آواز آئی دریا میں سے، تو ایک بولی پتہ نہیں کیا کودا، دوسری بولی مچھلی کودی ہوگی، یعنی قیام میں کھڑی ہیں اور بولتی بھی نہیں ہے، کہہ رہی مچھلی کودی ہوگی۔ تیسری نے کہا کہ خاموش ہو جا، نماز میں بولتے نہیں ہیں۔ چوتھی بولی خاموش، اس سے بھی نہ رہا گیا، بولی اللہ کا شکر ہے سب بولی میں نہ بولی۔ وہ بول بھی چاروں گئی تو ان کی عادت ہوتی ہے، مگر خیر ہاں کی عورتیں بہت اچھی ہیں، اللہ انہیں خوب پروان چڑھائے، انہیں عزت عطا فرمائے، دولت اور زیور عطا فرمائے۔ عورت کے لیے زیور کی دعا ضرور کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ شوہروں کو بڑا تنگ کرتی ہیں۔ یہ جائیں گی تیجے میں جائیں گی، کہیں شادی میں جائیں گی تو نئے سے نئے کپڑے پہن کے زیور پہن کے جائیں گی اور جیسا دیکھیں گی وہاں جا کر کے شام کو وہی ڈیمانڈ کریں گی۔ 70 سال کی گڑیا جس نے بدھے نے پوری زندگی سے فنا کر دی، بینک بیلنس اس کے نام، زمین اس کے نام، مکان اس کے نام، مگر ذرا سی نافرمانی ہو جائے تو گڑیا یہی کہے گی 70 سال سے میں نے تو اس گھر میں کچھ پایا ہی نہیں، اتنی ناشکری ہوتی ہیں۔ اور پھر جو شوہر تنگ کرتی ہیں کہ مجھے تو ایسے جو ہے زیور چاہیے، ایسے کپڑے چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے آپ محبت سے سماعت کیجئے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو اللہ نے کیسی قوت و طاقت بھی عطا فرمائی تھی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب جنگ خندق ہوئی تو ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب جنگ خندق ہوئی تو جو کہ یعنی عمر ابن عبد بطحہ بہت بڑا شہسوار، بہت بڑا طاقتور اور پورے جو ہے یعنی جنگی سامان میں بالکل غرق ہو کر کے آیا اور کہنے لگا ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے، ہے جو کوئی میرا مقابلہ کرے۔ صحابہ کرام موجود ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی مائیت میں ہیں، جنگ خندق ہے اور وہ پورا جو ہے یعنی اعلان کر رہا ہے، مقابلے کے لیے بلا رہا ہے۔ حضرت علی سے رہا نہ گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں جاتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ابھی تمہاری 23 سال کی عمر ہے، بچے ہو، تم ابھی بیٹھے رہو۔ اس نے پھر کہا ہے کوئی تم میں جو میرا مقابلہ کرے؟ تو حضرت علی پھر بولتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جاتا ہوں۔ حضرات گرامی، تو مصطفیٰ نے فرمایا ابھی خاموش رہو۔ پھر وہ کہنے لگا کہ وہ کہاں ہے تمہاری جنت جو تم کہتے ہو، اعلان کرتے ہو کہ جو راہ اسلام میں شہید ہوتا ہے، مرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے، اب کوئی جنت میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس نے 3 مرتبہ اعلان کیا ہے، ہماری حمیت کو للکارا ہے، ہماری غیرت کو آواز دی ہے، آقا اب اجازت دیجئے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا ٹھیک ہے جاؤ، اب
حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم مصطفیٰ کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے، اللہ کا توکل و بھروسہ لے کر کے جب آپ اس کے مقابلے کے لیے جاتے ہیں، اب وہ بہت زیادہ ہاتھی کی طرح سے جھومتا ہوا میدان میں آیا۔ حضرت علی کی جوانی 23 سال کی ہے، بہت کم عمر ہے آپ کی۔ اس نے دیکھا، ارے اے بچے، تم میرا مقابلہ کرو گے؟ تم کس خاندان قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ حضرت علی نے کہا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ اس نے کہا، عبد المطلب کے بیٹے؟ کہا، نہیں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ تو پھر وہ کہنے لگا، ابن عبد بدھ کہنے لگا، ارے اے بھتیجے جا، میں تجھے قتل کرنے نہیں چاہتا، تو کسی اور کو میرے مقابل بھیج، میں تجھے قتل نہیں کرنے چاہتا۔ مگر حضرت علی نے جواب دیا تھا کہ تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، مگر میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ آخر کیا حضور حضرت علی اپنی منشا سے یہ کام کر رہے تھے؟ نہیں، سرکار نے فرمایا تھا، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اگر محبت ہو کسی سے تو اللہ کے لیے ہو، اگر دشمنی ہو کسی سے تو صرف اللہ کے لیے ہو۔ لیکن آج ہم اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں، اب دشمنی کرتے ہیں، اپنی انانیت کے لیے کرتے ہیں، اپنے ناز و نام کے لیے کرتے ہیں۔ الغرض حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس سے فرماتے ہیں، تیرا مقابلہ تو میں کروں گا، تو مجھ سے تو بچ جا، تو میری تاب نہ لا سکے گا۔ جب حضرت علی نے اسے جواب دیے، یہ بالکل غصے سے جو ہے بفڑ جاتا ہے، اور غصے سے بھرنے کے بعد ہاتھی کی طرح سے جھومتا ہوا آتا ہے، اور حضرت علی سے کہتا ہے، اے ابو طالب کے بیٹے تیار ہو جا اور تم میرے حملے کو روک۔ یعنی جب آدمی پہلے زمانے میں میدان کارزار میں میدان میں جاتے تھے تو حملہ کرنے کے لیے تلوار ایک ہاتھ میں ہوتی تھی اور بچاؤ کے لیے ڈھال ہوا کرتی تھی، یعنی دونوں ہاتھوں میں، ایک میں تلوار اور ایک میں ڈھال ہوا کرتی تھی۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اس کے مقابلے میں تیار ہیں۔ وہ تو حضرت علی کی کم سنی کو دیکھ رہا تھا، وہ تو حضرت علی کی کم عمری کو دیکھ رہا تھا، یا اپنے سامنے کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ مگر مؤرخین لکھتے ہیں، تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ جب عمرو ابن بدھ نے جو ہے حضرت علی پر حملہ کیا تو حضرت علی کی خل یعنی جو ڈھال تھی وہ کٹ جاتی ہے، اور آپ کا کاندھا جو ہے، آپ کا بازو زخمی ہو جاتا ہے۔ مگر آپ نے سنا ہوگا کہ جب شیر زخمی ہو جائے تو اور زیادہ غضبناک ہو جاتا ہے، اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کہ جب زخم آتا ہے تلوار کو اٹھاتے ہیں، ذوالفقار حیدری کو اٹھاتے ہیں، اور ایک ایسا اس پر فار کرتے ہیں کہ اس کی خود کو کاٹتی ہوئی تلوار اس کے بازو کو کاٹتی ہے اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ حضرت علی نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ حضرت علی نے دشمن خدا اور دشمن مصطفیٰ کو قتل کیا تو جنگ خندق کا، میدان خندق کا ایک ایک ذرہ پکار اٹھا، شیر سے شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، من کنت مولا، من کنت مولا، حسنین کا بابا، حسنین کا بابا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم وہ ذات کے مالک ہیں، ایسی شخصیت کے مالک ہیں۔ اللہ ہم سب کو حضرت علی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی محبت میں زندگی عطا فرمائے اور آپ ہی کی محبت میں ہم سب کو موت عطا فرمائے۔ تو الغرض میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب آپ خلیفہ بن جاتے ہیں تو حضرات گرامی، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی یعنی خلافت جو وقت تھا 4 سال 8 مہینے اور 9 یعنی 4 دن تقریباً جو ہے آپ نے امور خلافت کو انجام دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم یعنی جب آپ خلیفہ بن گئے تو حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ یہ بصرے کی طرف کوچ کر گئے تھے اور قصاص عثمان کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جو حضرت عثمان غنی کے قاتل ہیں ان سے جو ہے قصاص لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ آخرکار وہاں جو کہ خارجیوں اور یہودیوں کی ایک سازش رہی ہے، آخرکار جنگ جمل ہوتی ہے، اس میں حضرت طلحہ شہید ہو جاتے ہیں۔
حضرت زبیر ابن العوام شہید ہو جاتے ہیں. یہ بڑے جید صحابہ تھے اور بڑے اکابر صحابہ میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب کچھ لوگ جو کہ دشمن اہل بیت بھی ہوتے ہیں اور دشمن صحابہ بھی ہوتے ہیں، وہ صحابہ کی شان میں بکواس کیا کرتے ہیں. لہذا ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بی لن تضلوا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب قرآن مقدس ہے اور دوسرے میرے اہل بیت اطہار ہیں. تو حضرات کی دو شاخیں ہیں، قرآن کا دامن بھی ہمیں تھامنا ہے اور صحابہ کرام کا دامن بھی ہمیں تھامنا ہے. ہمیں اہل بیت سے بھی محبت کرنی ہے اور ہمیں صحابہ کرام سے بھی محبت کرنی ہے. آخر کار پھر صفین کی جنگ کا جو ہے یعنی وہ بھی معرکہ وجود میں آنے والا ہے. حضرت امیر معاویہ وغیرہ یعنی آپ جو ہے آتے ہیں، دونوں طرف سے فوجیں جو ہے تیار ہیں، مگر وہاں جو ہے معاہدہ ہو جاتا ہے، صلح ہو جاتی ہے. جنگ یعنی سپاہ جو ہے جتنی بھی لشکر و سپاہ ہے دونوں طرف کی اپنے اپنے گھروں کو چلی جاتی ہے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے اپنا دارالخلافہ جو بنایا تھا وہ کوفے کی سرزمین کو بنایا تھا. مگر جانتے ہو آپ کوفہ کیسا بے وفا شہر ہے، وہاں سے بے وفائی کی بوئیں اب بھی آتی ہیں. آج بھی ہندوستان کی نہ جانے کتنی جگہوں پر وہاں سے ہوائیں آتی ہیں. جہاں جہاں کوفے کی ہوا چلی جائے وہاں کے لوگ بے وفا ہو جاتے ہیں. جہاں جہاں کوفے کی ہوا چلی جائے وہاں کے لوگ ظالم و جابر بن جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کوفے کے اندر ہیں اور آپ سلطنت یعنی آپ خلافت کو جو ہے آپ خلافت کے امور کو انجام دے رہے ہیں. لوگوں کو قال اللہ کا حکم دے رہے ہیں، لوگوں تک قال اللہ قال رسول کو پہنچا رہے ہیں. اعلاء کلمت الحق کے لیے آپ ہما تن من دھن ہر طریقے سے جو ہے آپ اس میں جو ہے نظر اور جو ہے آپ اس میں جو ہے نظر آ رہے ہیں. ہر وقت آپ کا 24 گھنٹہ یعنی اللہ کے دین کی نصرت کے لیے، مصطفیٰ کی حمایت کے لیے، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق یعنی اسلام کی حمایت کے لیے گزر رہا ہے. اگر آپ چل رہے ہیں تو شریعت کے مطابق چل رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں تو شریعت کے مطابق بول رہے ہیں. علی کو ماننے والوں، علی کا نعرہ لگانے والوں، علی کے نام کی سبیل کرنے والوں، علی سے محبت کرنے والوں، جب تمہاری محبت کا دعویٰ اس وقت سچا اور پورا کہا جائے گا جب تم علی کے طریقے پر عمل کرو گے. آج ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں. اگر کہیں جو ہے رقص و سرور کی محفل ہو، اگر لہو و لعب کی محفل ہو تو وہاں جو ہے انسان بغیر بلائے چلا جاتا ہے. لیکن اگر دینی محفل ہوا کرتی ہے تو بار بار دعوت دی جاتی ہے، بار بار مدعو کیا جاتا ہے، مگر پھر بھی لوگ آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، کوفے کی سرزمین ہے. آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آپ صلاۃ کی صدائیں بلند کرتے، لوگوں کو نماز پڑھنے کے لیے بلاتے. عزیزان ملت اسلامیہ، عبد الرحمن ابن ملجم جو کہ خارجی انسان تھا، اس نے یہ عزم مصمم کیا تھا کہ میں مسلمانوں کے خلیفہ امیر المؤمنین اور خلیفہ چہارم حضرت علی کو میں قتل کروں گا، شہید کروں گا. اللہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہیں. یعنی ایک مرتبہ جب آپ 19 تاریخ آتی ہے، 19 تاریخ جب 19 رمضان المبارک کی تاریخ آتی ہے اور جب 19 رمضان المبارک ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوتی ہے. مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے علی کہو کیسا چل رہا ہے معاملہ؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کی امت نے میرے ساتھ میں بڑی کجروی سے کام لیا ہے، اے آقا بڑا فساد پر پکڑ رکھا ہے. تو مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں، اے علی اب تم ہمارے پاس چلے آؤ. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے یہ مبارک و مقدس و مسعود خواب دیکھا. صبح کو اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے کہا تھا، اے میرے بیٹے آج میں نے بڑا مبارک و مسعود خواب دیکھا ہے، مصطفیٰ نے مجھے بلایا ہے کہ اے علی تم ہمارے پاس میں چلے آؤ. حضرت علی سے دعا کے لیے کہا تھا کہ تم دعا کرو. حضرت علی دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم تو مجھے ان لوگوں سے بچا کر کے اچھے لوگوں کے پاس میں پہنچا دے. آپ سمجھ گئے تھے کہ اب میرا وقت شہادت آ چکا ہے. آخرکار نماز فجر پڑھانے کے لیے جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، اب
عبد الرحمن ابن ملجم خارجی جو کہ ایک مقام پر چھپا ہوا تھا، اس نے حضرت علی پر ایسا وار کیا کہ آپ کا بازو کٹ گیا اور جو ہے زخم بڑا گہرا تھا۔ آخرکار آپ زمین پر آئے، حضرت امام حسین کو پتا چلا، حضرت امام حسن کو پتا چلا تو حضرت علی کو اٹھا کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں۔ حضرت علی سے کہا تھا ابو جان بتائیے تو صحیح کس نے قتل کیا ہے؟ حضرت علی نے بتایا عبد الرحمن ابن ملجم نے مجھے قتل کرنا چاہا ہے اور مجھے یہ ضرب کاری دیا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، یعنی آپ جمعے کے دن یہ آپ کو یہ زخم پہنچایا جاتا ہے، آپ جمعے کے دن بھی حیات رہتے ہیں، سنیچر کے دن بھی آپ حیات رہتے ہیں، اور آپ اتوار کی رات میں جو ہے اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، 4 سال اور 8 مہینے تقریباً 2 یا کم و بیش دن جو ہے آپ نے امور خلق سلطنت کو جو ہے انجام دیے، اور پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر اس ظالم کو جو ہے گرفتار کیا گیا۔ حضرت امام حسن نے اسے گرفتار کر کے اسے قتل کر دیا، اس کے اعضاء کو کاٹ کر کے ایک بوری میں بھر کر کے ایک کنویں میں یعنی اس میں آگ لگا دی گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر آپ حضرت صدیق اکبر کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ عثمان غنی کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ فاروق اعظم کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ حضرت علی کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ حضرت امام حسن کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ امام حسین کی زندگی کو دیکھیں گے، اگر آپ شہدائے کربلا کی زندگیوں کو دیکھیں گے، تو سب سے یہی پیغام ملتا نظر آئے گا کہ زندگی وہ ہے جو اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزاری جائے، اور سچی موت اور کامیابی وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دولت لے کر کے جائے۔ تو حضرات، یہ مختصر سا واقعہ میں نے اور سیرت حضرت علی کے تعلق سے بڑے میں نے اختصار کے طور پر عرض کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی مختصر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں چاہتا تو اور بھی آگے بڑھا سکتا ہوں، پوری رات بھی اگر آپ سننا چاہیں تو سنانے کی الحمدللہ میں قوت و تباہی رکھتا ہوں، مگر جیسے ہی 11:15 یا 20 منٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگ جو ہے جمائی لینا شروع کر دیتے ہیں نا، تو لہذا بس اتنا سننا چاہیے جتنے میں آدمی اکتائے نہیں اور ایک پیاس باقی رہ جانی چاہیے۔ تو بہرحال میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، مگر آپ سے میں یہ عہد لوں گا کہ کل کو آپ کس ٹائم تک آ جائیں گے؟ بھائی جلدی آیا کریں آپ، یہ ہماری مائیں بہنیں